بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کے لیکچر میں ہم ریونیو فرام کانٹریکٹ وتھ کسٹمرز، جو کہ IFRS 15 کے تحت ایک انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈ ہے، اس کی کچھ گائیڈ لائنز ہم ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کمپریہنسولی اس کو ہم کور کر سکیں اس بریف سیشن میں۔ انشاءاللہ ہم اس کی جو کی پوائنٹس ہیں وہ سارے اس میں لیکچر میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے جو بات بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسٹ ہوتا ہے نا کسی بھی کمپنی کے لیے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسٹ ہی ہے جو فیوچر اکنامک بینیفٹ کنٹین رکھتا ہے اور کمپنی کے لیے فیوچر میں بینیفیشل ہوتا ہے۔ اب اس ایسٹ کی جو کلٹیویشن ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو وہ ایسٹ وہ ہے جو اونر نے انویسٹ کر دیا، شیئر ہولڈر نے شیئر پرچیز کیے، آپ نے اس سے ایسٹ پرچیز کر لیا، لیکن فیوچر میں جب بزنس کے آپریشنز آتے ہیں، یہ جو ایسٹ ہے یہ اس سے کلٹیویٹ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ایسٹ جب بلڈ ہوتے ہیں تو یہ ریونیو جو بزنس سے ارنڈ ہوتا ہے یہ اس ایسٹ کو بلڈ کرتا ہے۔ اور اگر ریونیو جو آپ کے بزنس نے ارن کیا ہوتا ہے اس ریونیو ریکگنیشن کے حوالے سے کچھ ڈاؤٹ ہوتے ہیں تو وہ ایسٹ کی کوالٹی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بڑا کرٹیکل میٹر ہوتا ہے کسی کمپنی کے لیے۔ تو ISB نے اس سے پہلے بھی ہمارے پاس کچھ ریونیو کے سٹینڈرڈ تھے جو اب ختم ہو کے انہوں نے پھر اب IASB اور FASB کے باہمی اشتراک کے ساتھ انہوں نے یہ نیا ایک فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈ ایشو کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ابھی ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کچھ سٹینڈرڈ تھے جو ریونیو کے حوالے سے ریگولیشنز کو ڈیل کر رہے تھے۔ تو اصل جو اسٹارٹنگ جو روٹ ہے نا کسی ایسٹ کی بلڈ ہونے کی وہ ریونیو ہے۔ تو اگر ہم ریونیو ریکگنیشن کے پرنسپلز کو ڈیفائن کر دیں، پراپرلی ریگولیٹ کر دیں، تو اس کے ریزلٹنٹلی جو ایسٹ بلڈ ہوگا وہ کوالٹی والا ہوگا، وہ بزنس کے لیے ویلیو کریٹنگ ہوگا، وہ بزنس کے لیے ایک جو اس کی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو بڑا مضبوط بنائے گا۔ تو یہ بڑی ضروری بات سمجھنے کی ہے۔ تو اچھا، ریونیو کیا ہے؟ ریونیو، اور اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ ریونیو ریکگنیشن کوئی نئی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی نہیں ہے، یہ وہی ٹرمینالوجی ہے جو ہم بچپن سے ارلی ڈیز آف اکاؤنٹنگ نالج سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یعنی اکاؤنٹ ریسیبل ڈیبٹ سیلز کریڈٹ، کیش ڈیبٹ سیلز کریڈٹ، کیش ڈیبٹ سروس انکم کریڈٹ، کیش ڈیبٹ کنسلٹیشن انکم کریڈٹ، بینک ڈیبٹ ادر انکم کریڈٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ریونیو ریکگنیشن کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہاں ریونیو ریکگنیشن کے جو پرنسپلز ہیں وہ ڈیفائن، اب اس میں کوئی امپروومنٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم یہاں کوئی نئی چیز نہیں پڑھنے جا رہے، یہ سب سے پہلے کلیئر رکھیں مائنڈ میں۔ تو ریونیو کو ڈیفائن بہت جگہ پہ آپ کرتے ہیں، لیکن ریونیو کی سمپل ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو آرڈنری کورس آف بزنس، یعنی جس پرپس کے لیے بزنس اسٹیبلش کیا گیا ہے اس ایکٹیویٹی سے جو آپ نے اپنے لیے ایک سورس آف ارننگ ہے وہ آپ کا وہ ریونیو کہلاتا ہے۔ یعنی آپ اس کو آپ ڈیفائن کریں تو ریونیو کیا ہے؟ ریونیو از دی پرائس آف گوڈز اینڈ سروسز سولڈ ان این آرڈنری کورس آف بزنس، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ایک ٹریڈر ہوتا ہے، وہ گڈس کو پرچیز کرتا ہے فار دا پرپز آف ری سیل، تو وہ ایک ریونیو اس کے لیے ہے۔ ایک اگر ہم ایک سمپل ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک اس کا بزنس ہے، وہ پراپرٹی کے حوالے سے کنسلٹیشن سروسز دینا ہے، وہ اس کے لیے ریونیو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک مینوفیکچرر ہے، وہ پہلے گڈس کو اس کا را مٹیریل پرچیز کر رہا ہے، اس کو فنش گڈ میں کنورٹ کر رہا ہے، وہ اس کا ایک ریونیو ہے۔ اچھا، ریونیو ریکگنیشن کے پرنسپل جو ہوتے ہیں نا وہ ہر جگہ پہ مشکل نہیں ہے۔ پھر دیکھیں نا، ایک سمپل ایک کرانہ اسٹور کی اگر بات کریں تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے گڈس ڈلیور کرنی ہے، پیسے لے لینے ہیں، جب اس نے گڈس ڈلیور کی ہیں وہ اس کا ریونیو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم کرانہ اسٹور کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ لیٹ سپوز ایک ٹریڈر ہے،
ہم لیٹ سپوز ایک الیکٹرانکس گڈس کا ٹریڈر ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا امپروو کرتے ہیں نا بزنس کی لیول کو، تو وہ الیکٹرانکس گڈ کا ٹریڈر ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے گڈس پرچیز کرنی ہے، مثلا اس نے ہال روڈ سے جا کے لیپ ٹاپس پرچیز کرنے ہیں اور جا کے اس نے اپنی شاپ پہ رکھنے ہیں، کسٹمر آئے گا اسے لے جائے گا، اب کسٹمر نے وہ پرچیز کیا، اس کے اگینسٹ پیمنٹ کر دی، تو وہ اپنی ریونیو کو بک کر سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا اور بڑے لیول پہ چلے جائیں کہ اب وہی ٹریڈر جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو کمپنی فارم کر لیتا ہے اور یہ بڑے لیول پہ وہ ٹریڈنگ شو کرتا ہے، تو اس میں اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ ٹینجیبل ہے، یعنی اب اس نے جس پوائنٹ ان ٹائم پہ اس نے وہ لیپ ٹاپ اپنے کسٹمر کو ڈیلیور کیا، اس پوائنٹ ان ٹائم پہ وہ یہ بک کر سکتا ہے اکاؤنٹ ریسیبل ڈیبٹ اور سیلز کریڈٹ، یعنی وہ ریونیو بک کر سکتا ہے نا جی، یا بھی وہ یہ کرے گا کہ کیش ڈیبٹ اگر اس نے کیش وصول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ریونیو ریکگنیشن ہے یہ کمپلیکس ہر جگہ پہ نہیں، یہ کمپلیکس کہاں پہ ہوتا ہے، جہاں کمپنی کوئی سوفسٹیکیٹڈ بزنس ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے، فار ایگزامپل ٹیلی کمیونیکیشن سروسز ہیں، کنسٹرکشن سروسز ہیں، یا ایسی سروسز ہیں جو ایک دم ڈیلیور نہیں ہوتی، فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کوئی اکاؤنٹنگ سروسز ہیں جو اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم آپ کسی کو دے رہے ہیں، کوئی اور ٹیکنیکل سروس آپ کسی کو دے رہے ہیں، کوئی آپ پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ اس کی سروس کی وارنٹی بھی دے رہے ہیں، سروس ساتھ فری دے رہے ہیں، مطلب جب ایک کمپلیکسٹی انوالو ہوتی ہے، تو ان تمام کمپلیکسٹیز کو سمپلیفائی کرنے کے لیے، اور کچھ بزنس سینیریوز ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ وہ ریونیو ریکگنائز ہو گیا، لیکن وہ ان سبسٹنس ریونیو ریکگنائز ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان ایشوز کو کلیریفائی کرنے کے لیے کچھ یہ ڈیفائن کرنا بہت ضروری تھا ریونیو کو، اس کے پرنسپلس، تو دو یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا، یہ دو سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ریپیل ہو گئے ہیں، ایک IS 11 اور ایک IS 18، ان دونوں کو اب ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ IFRS 15 نے اب لے لی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایک کور پرنسپل اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور یہ پرنسپل آپ نے اور یہ کوئی ٹیکنیکل ورڈز نہیں لکھے ہوئے، دیکھیں اینٹیٹی شوڈ ریکگنائز دا ریونیو، اس وقت ریونیو ریکگنائز کریں ٹو ڈپکٹ دی ٹرانسفر آف پرومس گڈز اینڈ سروسز ٹو کسٹمر ان این اماؤنٹ ریفلیکٹنگ ایکسپیکٹڈ کنسیڈریشن۔ دیکھیں آپ نے جب کسی کسٹمر کو اس کی مطلوبہ گڈز اینڈ سروسز ڈیلیور کر دی ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی کنسیڈریشن یا تو مل گئی ہے، اگر مل گئی تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ملی تو اس کے وہ ملنے کا امکان بھی ہو نا، اب ایک چیز آپ کو ملنی نہیں ہے تو آپ اس کو ریونیو کیسے بک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایٹ دی پوائنٹ آف ٹرانزیکشن، ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو بی شیور اباؤٹ whether you will receive the consideration that was contracted in the agreement، ٹھیک ہے، تو یہ بڑا کور پرنسپل ہے جو آپ نے اس میں ٹیک ان دی اکاؤنٹ کرنا ہے۔ اب IFRS 15 کے اندر نا 5 اسٹیپ ماڈل ڈیفائنڈ ہے، اب یہ 5 اسٹیپ ماڈل پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے اور پھر ہم ایک ایک اسٹیپ کو نا تھوڑا سا فردر ڈیٹیل، جو ڈیٹیل اس لیول پہ اب ریکوائرڈ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کو میں نے بڑا آسان کر دیا آپ کو یاد کرنا، اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کوپر، CO، یعنی یہ COPAR، اب آپ کی بھولیں گے نہیں کوپر، ٹھیک ہے، کوپر، ٹھیک ہے، C سے کانٹریکٹ، O سے اوبلیگیشن، P سے پرائس، A سے ایلوکیٹ اور R سے ریکگنائز۔ اب ذرا ڈسکس کریں، آئیڈینٹیفائی دا کانٹریکٹ، دو پارٹیز کے درمیان کانٹریکٹ آئیڈینٹیفائی کرنے، پہلا اسٹیپ یہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ڈیٹیل بعد میں کروں گا، پہلے ذرا ہر اسٹیپ کو ذرا میں پڑھ دوں ایک دم کے سامنے۔ آئیڈینٹیفائی دا پرفارمنس اوبلیگیشن، دیکھیے پرفارمنس اوبلیگیشن کیا ہے، اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں یہ کہ یہ اس اسٹینڈرڈ کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پرفارمنس اوبلیگیشن کیا ہے جی، جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ نے پرفارم کرنی ہے، آپ نے گڈس ڈیلیور کرنی ہے تو گڈس ڈیلیور کرنا پرفارمنس اوبلیگیشن ہے، اگر آپ نے سروسز پرفارم کرنی ہے تو سروسز پرفارم کرنا پرفارمنس اوبلیگیشن ہے، ٹھیک ہے۔ ڈٹرمن دی ٹرانزیکشن پرائس، کس پرائس پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے،
اگر آپ نے گڈس ڈلیور کرنی ہے تو کیا پرائس وصول کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے سروسز پرفارم کرنی ہے تو کیا پرائس آپ نے ریسیو کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. ایلوکیٹ ٹرانزیکشن پرائس. اچھا, اب یہ ایلوکیشن اسٹریٹ فارورڈ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس ایک ہی پرفارمنس obligation ہو. مطلب آپ نے گڈس ڈلیور کرنی ہے تو جو گڈس آپ نے ڈلیور کیے ہیں اس کے اگینسٹ ہی پیسے وصول کیے نا جی, تو ساری کی ساری اماؤنٹ اسی گڈس کی اگینسٹ ریونیو ہے. لیکن اگر آپ نے ایک پرفارمنس obligation یا ایک کانٹریکٹ کے اندر ایک سے زیادہ پرفارمنس obligation ہے تو پھر آپ کو جو ٹوٹل پرائس ملے گی آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ جی اے والے کے اگینسٹ کتنا ریونیو ہے اور بی والے کے اگینسٹ کتنا ریونیو ہے, یہ بھی آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہر پرفارمنس obligation سیٹسفائی ہونے کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی پرفارمنس obligation پہلے پرفارم ہو رہی ہوتی ہے, کوئی بعد میں ہونی ہوتی ہے. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس پرفارمنس obligation کے اگینسٹ کیا پرائس ہے تو ہم اس کی ریکگنیشن کو کیسے انشور کریں گے کہ جب وہ پرفارم ہو جائے گی تو کتنا ریونیو ریکگنائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پانچواں ریکگنائز دی ریونیو. اب یہ جو 5 اسٹیپ ہیں یہ بہت کہنے کو بہت سمپل ہے اور یہ ہے بھی سمپل, لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اس میں کوئی عجیب و غریب قسم کی ٹیکنیکلٹی اب آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ چیز مشکل ہو جائے ہم اس کو 1 بائی 1 ان اسٹیپس کو سمجھتے ہیں. لیکن آپ نے ایک کوپار COPAR نہیں بھولنا, بس دس از دی یو ہیو ٹو لرننگ فرام دس سلائڈ. اوکے, اب آگے چلتے ہیں. اب ہم انڈیویجول اسٹیپ کو نا ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں کانٹریکٹ کیا ہے. کانٹریکٹ از این ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا. ٹھیک ہے, دو پارٹیز کے درمیان. اور یہ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے یہ ایکسپریس بھی ہوتا ہے اور یہ امپلائڈ بھی ہوتا ہے. ایکسپریس سے مراد کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کہہ کے معاہدہ کیا ہوا یا لکھ کے معاہدہ کیا ہوا. ایکسپریس کی 2 ایریاز ہیں نا جی, یا تو وہ ریٹن ہوگا یا وہ اورل ہوگا. اور امپلائڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر سے, اپنے پیٹرن آف پرفارمنس یا پیٹرن آف پاس ڈیلنگ کے ساتھ یہ بیہیویئر وہ کانٹریکٹ کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ اسٹور میں جاتے ہیں تو اگر آپ وہ پروڈکٹ اٹھا کے اپنے اس میں باسکٹ میں رکھ لیتے ہیں تو اٹ مینس یو آر پلاننگ یا یو ہیو ایگریڈ ٹو پرچیز ایٹ پرائس, پرچیز ایٹ پروڈکٹ. تو پھر آپ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا وہ آپ پرچیز کر کے لے جاتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی ریٹرن آپ نے نہ کوئی منہ سے الفاظ گئے, آپ گئے آپ نے وہ پروڈکٹ اٹھائی لا کے باسکٹ میں رکھی اور آپ نے اس کے پیمنٹ کر دی, تو یہ کیا ہوا؟ یہ بھی کانٹریکٹ ہو گیا جی. یہ تھا امپلائڈ کانٹریکٹ. ایکسپریس کانٹریکٹ کیا ہے کہ آپ اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے اس کا باقاعدہ اس کو سائن کریں, دونوں پارٹیز اپنے انگوٹھے لگائیں, یہ ایک کانٹریکٹ ہو گیا. اب IFRS 15 کے اندر 5 کنڈیشنز دی گئی ہیں جو تمام کی تمام اگر موجود ہوں گی تو دیر از این ایگریمنٹ یا دیر از اے کانٹریکٹ بٹوین دا 2 پارٹیز. اگر اس میں سے ایک چیز بھی مسنگ ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ کانٹریکٹ نہیں ہے, کچھ اور ہے, یا یہ انکمپلیٹ کانٹریکٹ ہے, یا IFRS 15 کے تحت اس کو اکاؤنٹ فور نہیں آپ کر سکتے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اپروول اینڈ کمٹمنٹ ہے. دیکھیں دونوں پارٹیز آپس میں اس کانٹریکٹ کو پرفارم کرنے کے لیے کمیٹیڈ ہوں اور انہوں نے اس کو اپروو بھی کر دیا ہو. ٹھیک ہے جی. پھر آئیڈینٹیفیکیشن آف رائٹس, ہر پارٹی کے کیا رائٹس ہیں, کیا اوبلیگیشنز ہیں, یہ بھی اس میں ڈیفائن ہو جاتا ہے. پیمنٹ ٹرمز بڑی ضروری ہے جی. پیمنٹ ٹرمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ کیسے کرنی ہے, کیش کرنی ہے, کریڈٹ کرنی ہے, کریڈٹ پیریڈ کیا ہوگا, بینکنگ چینل ہوگا, نان بینکنگ چینل ہوگا, شیئرس میں پیمنٹ کرنی ہے, نان کیش میں پیمنٹ کرنی ہے, ان کائنڈ کرنی ہے, ڈالر میں کرنی ہے, پاؤنڈ میں کرنی ہے, روپیز میں کرنی ہے, فلانا. یہ چیزیں آپ نے ڈیفائن کرنی. یہ پیمنٹ ٹرمز کہلاتی ہیں جی. ابھی کرنی ہے, بعد میں کرنی ہے, ڈیٹ کیا ہوگی, فلانا والا. یہ اچھا یہ چیزیں نا میں آپ کو اس لیے بریفلی ڈیفائن کر رہا ہوں کہ آپ کے جو کورس پیک ہے, جو آفیشیل اسٹڈی ٹیکسٹ ہے SMAP کا, اس کے اندر یہ چیزیں آپ جب چیپٹر کو گو تھرو کریں گے نا تو آپ کو بڑا آسانی سے وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی.
میں آپ کو اس چیپٹر کا نا جو بالکل کرکس ہے نا وہ بتا رہا ہوں، اور ایک چیز میں ایکسپلین ڈیٹیل سے کروں گا انشاءاللہ۔ کمرشل سبسٹنس، کمرشل سبسٹنس سے مراد کسی ایگریمنٹ کے اندر پروفٹیبلٹی یا لاس ہونے کا ایک چانس کی بات ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ کسی کو دی اور اس کے اگینسٹ وہی اس کی الٹرنیٹ پروڈکٹ دوسرے سے لے لی۔ تو یہاں پہ کیا ہے، دونوں پارٹی نے صرف پروڈکٹ ایکسچینج کی ہے، یہ ٹرانسفر آف گڈس، ایکسچینج آف گڈس کہلائے گا، یہ ریونیو ریکگنیشن کا کانٹریکٹ نہیں کہلائے گا۔ یعنی there is a profit for some, there is an element of profit involved in that particular exchange۔ پرابیبل کلیکشن، بالکل میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ جب آپ جس وقت ریونیو اپنا بک کرنے جا رہے ہیں یا اپنی کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں، تو جس وقت جو آپ اس میں ڈیل کرنے لگے ہیں اس کی جو کلیکشن کی پرابیبلٹی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کانٹریکٹ کیا جو جس کے اگینسٹ پیسے آپ کو کبھی ملیں گے ہی نہیں، تو وہ پھر آپ کا کانٹریکٹ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ گفٹ ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، وہ پھر اس اسٹینڈرڈ کے اندر کور نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کانٹریکٹ کی بات تھی جی۔ اس کے بعد دوسرا جو ایریا ہے پرفارمنس آبلیگیشن ہے۔ دیکھیں پرفارمنس آبلیگیشن سے مراد کیا ہے؟ پرفارمنس آبلیگیشن آر دی پرومسز، دیز آر دی پرومسز ٹو ٹرانسفر ڈسٹنکٹ گڈز اینڈ سروسز ٹو کسٹمر۔ دیکھیں جی، آپ نے پرٹیکولر ایک گڈز اینڈ سروسز کسی کو ڈیلیور کرنی ہے تو یہ کانٹریکٹ آپ کا کہلائے گا، اور یہ پرفارمنس اپلیکیشن ہے، وہ ڈیفائنڈ پروڈکٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے، یہ کیا ہو سکتی ہے پرفارمنس اپلیکیشن؟ آپ نے پروڈکٹ کوئی سیل کی ہے، پروڈکٹ کو سیل کرنا، یہ پروڈکٹ کو ڈیلیور کرنا، یہ ایک پرفارمنس اپلیکیشن ہے۔ آپ نے ری سیل کرنا ہے، جیسے ٹریڈنگ بزنس کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پرفارمنس اپلیکیشن ہے۔ آپ نے پروڈکٹ اٹھائی، کسی کو سیل کر دی۔ آپ نے کوئی سروس پرفارم کر دی ہے، جیسے کلیننگ سروسز ہیں، کنسلٹیشن سروسز ہیں، اور کوئی سروسز ہیں جو آپ کو وہ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ ایسٹ ہے، بلڈنگ کنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ایک پرفارمنس اپلیکیشن ہے۔ اور لائسنس کسی کو دینا، کسی کو فرینچائزز دے دینا، یہ آپ کی ایک طرح سے پرفارمنس اپلیکیشن ہے، یہ بھی آپ کی طرف سے اگزامپل ہے۔ اور یہ ایگزامپل ایک کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے، جتنے بھی کانٹریکٹ دنیا میں ہو رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ابلیگیشن پرفارم کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ نا ایک پوائنٹ ڈیورنگ دی IFRS 15 کورس، تو یہ ضروری ہے کہ دیر از اے کانسیپٹ آف ایجنٹ اینڈ پرنسپل۔ تو اگر آپ نے گڈ سیل کی ہے لیکن آپ اس کے مالک نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اگینسٹ کلیکشن کو ریونیو ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کو کسی نے پروڈکٹ دیا اور آپ نے اس کو آگے سیل کرنا ہے، اور اس سیل پہ آپ کو کمیشن ملے گا، ایکچولی کلیکشن وہ آپ نے اس کو دینی ہوتی ہے پوری، تو وہ آپ کا ریونیو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا آپ نے اگر ایک گاڑی بیچی ہے اور آپ ایز این ایجنٹ وہ گاڑی بیچی ہے، تو آپ کا ریونیو کیا ہے؟ آپ کا ریونیو اس گاڑی پہ کمیشن ہے جو آپ کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب مالک تو اس گاڑی کے نہیں ہو، مالک کوئی اور ہے۔ جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جی آپ شو روم میں جا کے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، اور وہ پیسے بعض اوقات شو روم والے کو ملتے ہیں۔ کلیکشن تو دیکھا نا، کسٹمر تو آئے گا، وہ پیسے آگے شو روم والے کو دے جائے گا، لیکن شو روم والا الٹیمیٹلی وہ اس پیسے کا مالک تو نہیں ہے نا۔ اس پیسے کا مالک کون ہے؟ اس پیسے کا مالک وہ اس گاڑی کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن شو روم والے کو کیا ملے گا؟ اس کے اگینسٹ کمیشن ملے گا۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھنا کہ کوئی ایجنٹ کا ریلیشن شپ تو نہیں ایگزسٹ کر رہا جس کی وجہ سے آپ نے وہ ریونیو ریکارڈ کرنا ہے۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار این اینٹی ویدر اٹ از ایکٹنگ ایز این پرنسپل اور این ایجنٹ۔ ٹھیک ہے، اگر وہ پرنسپل ہوگا تو obviously وہ اپنا ریونیو ریکارڈ کرے گا، لیکن اگر وہ ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے تو اپنا ریونیو ریکارڈ وہ صرف کمیشن کا ریونیو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ اچھا، کچھ سرکمسٹانسز IFRS 15 میں ڈیفائنڈ ہے کہ ایک وہ کون سے حالات ہیں جب آپ سمجھیں گے کہ یہ پارٹی ایجنٹ ہے، یہ پرنسپل نہیں ہے۔ تو بڑی 6-7 پوائنٹ ہیں، یہ 5-6 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پرائمری رسپانسبلٹی از ود ادر پارٹی، یعنی وہ جو پرنسپل کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے گاڑی ہے، اگر آپ ایک گاڑی جا کے شو روم میں کھڑی کر دیتے ہو تو اس گاڑی میں کوئی فالٹ نکلتا ہے تو وہ شو روم والا رسپانسبل نہیں ہے، وہ رسپانسبل اس کا آنر ہی ہے، اس کو آنر نے ریکٹیفائی کروا کے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، نو انسینٹیو، نو انوینٹری رسک، انوینٹری رسک کوئی بھی نہیں ہے، اس نے صرف ڈیلیور کیا۔ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دراز میں جو
لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں، یہ ایک طرح سے، حالانکہ دیکھیں پیسے وہی آپ انہیں کو دیتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے، تو اس کا انوینٹری رسک بھی نہیں ہے، اس میں کوئی فالٹ ہوا ٹوٹا پھوٹا ہوگا، اس کی فنکشنالٹی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ یہ ڈیلیور کرنے والا وہ جسٹ ایجنٹ کے طور پر ڈیلیور کر رہا ہے نا جی آپ کو، اس نے اپنا کمیشن رکھنا ہے، باقی پیسے جا کے اس نے اپنے آنر کو جا کے دیتے ہیں واپس. نو ڈسکریشن آف پرائس سیٹنگ، کوئی پرائس سیٹنگ میں اس کا رول ہی نہیں ہوتا. دیکھیں چیز میری نہیں ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کی پرائس رکھنے والا، ٹھیک ہے، پرائس تو آنر رکھے گا. پھر کنسیڈریشن ان دی فارم آف کمیشن، بالکل میں نے جو بات کی ہے کہ اس کو کمیشن ملے گا جی. پھر کریڈٹ رسک نہیں ہوگا اس کا اگر کسٹمر نے پیمنٹ نہیں کیا. اچھا دیکھیں یہ بڑی کلیئرلی بات ہوتی ہے کہ ایجنٹ کی بھی اگر ڈیوٹی ڈیفائنڈ ہے نا، آپ نے پروڈکٹ سیل کرنی ہے اور اس نے اس کے آرڈر پہ سیل کیا کہ بھئی اس کو ادھار بیچ دو. اب ادھار اگر اس نے بیچا ہے ایکسکیوز می، اگر وہ ادھار اس نے بیچا ہے آن دا بہاف آف پرنسپل، تو پھر وہ پرنسپل رسپانسبل ہے نا جی اس چیز کا. تو یہ وہ کچھ سرکمسٹانسز تھے جس کی بیس پہ آپ کا جو پرسن ہے وہ ایجنٹ کہلائے گا. پھر وہ اکارڈنگلی اپنا ریونیو اس حوالے سے پھر ریکارڈ کرے گا. نیکسٹ جی ٹرانزیکشن پرائس ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ، اور میں نے اس کو ڈیلیبریٹلی جو ہے نا میں نے تھوڑا سا نا اس کو سمپلیفائڈ رکھا ہے، ٹھیک ہے. اور سمپلیفائڈ میں رکھا اس لیے ہے کہ یہ ویکی ہے ہی سمپل، ٹھیک ہے، یہ مشکل نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں جی ٹرانزیکشن پرائس کیا ہے؟ یہ اماؤنٹ آف کنسیڈریشن دیٹ اینٹی از انٹائٹلڈ ان ریسپیکٹ آف پرفارمنس ابلیگیشن. دی اماؤنٹ ایکسکلوڈز دی اماؤنٹ کلیکٹڈ آن بہاف آف ادر پارٹی دیٹ از سیلس ٹیکس. اگر آپ نے کلیکشن کی ہے، لیٹ سپوز دیکھیں نا نارمل جب آپ پروڈکٹ سیل کرتے ہو تو اس پروڈکٹ کے اندر سیلس ٹیکس کی اماؤنٹ بھی شامل ہوتی ہے. تو آپ کا جو ریونیو ہے وہ ٹوٹل اماؤنٹ نہیں ہے، آپ کا جو ریونیو ہے وہ والا اماؤنٹ ہے جو آپ کی پروڈکٹ کے اگینسٹ آپ کو ملا ہے. جو سیلس ٹیکس کا اماؤنٹ ہے نا وہ آپ نے گورنمنٹ کے بہاف پہ کلیکٹ کیا ہے. پھر وہ اس کو آپ آؤٹ پٹ ان پٹ سے ایڈجسٹ کرتے ہو، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ آپ پھر ٹیکسیشن میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا یا پڑھ لیں گے بعد میں جا کے. اچھا اب اس میں کچھ فیکٹرز ہیں جو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. دیکھیں میں ان کو نا یہاں پہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دوں گا، آپ نے اس کی اسٹڈی ٹیکسٹ کے اندر ایگزامپلز دی ہوئی ہیں، وہ جا کے ضرور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی. بہت سمپل سمپل چیزیں. ویریبل کنسیڈریشن، دیکھیں ایک چیز تو آپ کی پرائس فکس ہو گئی، وہ تو فکس کنسیڈریشن ہوگی، لیکن بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ جو کانٹریکٹ پرائس ہوتی ہے یا جو ٹرانزیکشن پرائس ہوتی ہے وہ ویریبل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسٹمر سے آپ نے کسٹمر نے کہا جی اگر آپ یہ اتنے دنوں میں مجھے سروسز پرفارم کر دیں گے نا، یا اتنے ٹائم میں مجھے یہ میرا کام کر دیں گے، تو آپ کو میں کمیشن جو ہے نا وہ 2% کے بجائے 3% دوں گا. ٹھیک ہے، تو 2% تو ڈیسائیڈڈ ہے. مثال کے طور پہ اکثر پراپرٹی کے اندر ڈیلنگ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ میری پروڈکٹ، میری جو میرا پلاٹ ہے یہ اگر آپ 1 کروڑ سے اوپر کا بیچیں گے تو میں آپ کو جو ہے نا جو اوپر بکے گا نا اس کا میں آپ کو ہاف پے کر دوں گا. اب وہ ایک ویریبل کنسیڈریشن کانسیپٹ آ گیا کہ وہاں پہ پرائس فکس نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹرانزیکشن پرائس فکس نہیں ہے. جب فکس نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کو اکارڈنگلی کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ آپ نے 2-3 میتھڈز یوز کر کے اس کی ایکسپیکٹیشنس کی کو جج کرنا ہے کہ کیا یہ ایکسپیکٹیشن، یہ جو آؤٹ کم ہے یہ پرابیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ جو ویریبل کنسیڈریشن ہے یہ مجھے ملنا پرابیبل ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ اس کی ویلیو پھر اپنے کانٹریکٹ پرائس کے اندر ڈیفائن کریں گے اور اکارڈنگلی اس کو ریونیو ریکگنیشن کے لیے کنسیڈر کریں گے. فائنانسنگ کمپوننٹ، دیکھیے آپ نے آج ایک پروڈکٹ بیچی، اگر آج ہی آپ نے پیسے وصول کر لیے ہیں ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ نے پروڈکٹ آج بیچی لیکن پیسے آپ نے وصول کرنے ہیں تقریباً 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، تو افیکٹولی آپ اس بندے کو پروڈکٹ سیل تو کر رہے ہو لیکن آپ اس کے اندر فائنینسنگ کمپوننٹ کو بھی انکارپوریٹ کر رہے ہو. پھر آپ جو پرائس اس کو دے رہے ہو نا، جس پرائس پہ آپ اس کو سیل کر رہے ہو وہ خالی اس پروڈکٹ کی پرائس نہیں ہے، اس پرائس کے اندر وہ فائنانسنگ کمپوننٹ بھی انوالوڈ ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو پھر ایکسکلوڈ کرنا پڑے گا. اس کی مثال میں دینے کے لیے میں ذرا ایک ایگزامپل لیتا ہوں. لیٹ سپوز آپ نے ایک پروڈکٹ سیل کی ہے آج، اس کی جو پرائس ہے وہ ₹15,000 ڈیسائیڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، 15,000 ڈیسائیڈ ہو گئی. اب آپ نے کہا جی کہ اس کی جو پیمنٹ ہے
पेमेंट इज़ ड्यू आफ्टर 2 ईयर्स, पेमेंट जो है 2 साल के बाद ड्यू होगी, ठीक है। तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे, मैं इसकी सिंपल एंट्री होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट है। लेकिन अब ये अमाउंट जो इस सेल्स का है ना, ये बात ने डिफाइन करना है। IFRS 15 कहता है कि ये जो 15,000 है ना जी, ये 15,000 इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट नहीं है, इसमें 2 साल का फाइनेंसिंग कंपोनेंट इंक्लूडेड है, वो अलग करें। उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट लेट्स सपोज 10%, सिंपल रखते हैं ना। तो 10 का जो फैक्टर होता है 2 साल का, आई थिंक 0.826 होता है, 0.826 होता है। अगर नहीं है तो इसको आप सही कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लिए बस आप। 0.826 है, जब 826 है तो आप मल्टीप्लाई करें 15,000 को 0.826 से, 15,000 मल्टीप्लाई 0.826, दैट इज 12,390 रुपीज़, 12,390 रुपीज़। तो ये जो आपने रेवेन्यू बुक करना है ना, ये आपने इस अमाउंट से बुक करना है, रिसीवेबल 12,390 से डेबिट करना है, और रेवेन्यू को आपने इसी अमाउंट से रिकग्नाइज करना है, 390 रुपीज़। अच्छा, अब आपने 2 साल बाद कलेक्शन तो पूरे 15,000 ही करनी है। तो वही कॉन्सेप्ट जो IAS 16 में था और जो मैंने आपको लीजिंग में भी करवाया कि आपने अपना रिसीवेबल जो है ना वो फिर ग्रो करना है, इसको अनवाइंड करना है। तो लेकिन अनवाइंडिंग जब आप करेंगे ना, तो आपने फिर दोबारा रेवेन्यू रिकग्नाइज ये सेल्स वाला नहीं करना, फिर आपने उसको फाइनेंस इनकम या अदर इनकम ट्रीट करना है या इंटरेस्ट इनकम ट्रीट करना है, वो सेम कॉन्सेप्ट वही उसका है। तो थर्ड एरिया है जो इसका कंसिडरेशन, इसका ट्रांजेक्शन प्राइस का, वो है नॉन कैश कंसिडरेशन। बाज़ औक़ात आप कस्टमर से कोई कैश के बजाय कोई प्रोडक्ट या कोई दूसरी अदर देन कैश ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप उससे कोई इक्विपमेंट ले लेते हैं, उसके अगेंस्ट कोई लैंड ले लेते हैं, कोई बिल्डिंग ले लेते हैं, अगर आपको बड़ा ट्रांजेक्शन प्राइस बड़ी अमाउंट लेनी है, या आप उससे कोई कपड़ा ले लेते हैं, चमड़ा ले लेते हैं, कोई और प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो अब इस केस में क्या करना है, आपने उसकी फेयर वैल्यू देखनी है कि उस एसेट की फेयर वैल्यू क्या है। उसके बाद एक चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात ना आपने कस्टमर को ही पेमेंट करनी होती है, कस्टमर को पेमेंट करनी होती है, क्यों जी, कस्टमर को मोटिवेट करना है, जैसे कूपन्स होते हैं, जैसे ये डिस्काउंट वाउचर्स होते हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली आपने इन डिस्काउंट वाउचर्स को भी अपनी रेवेन्यू में से फिर माइनस करना होता है। तो यहाँ तक 3 स्टेप कंप्लीट हुए हैं। तो ये वीडियो का फर्स्ट पोर्शन जो है ना मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, इसको आप सुनिएगा तो फिर नेक्स्ट पोर्शन में भी मैं इसको फिर दोबारा मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।